کیا آپ کے مرحوم والد یا والدہ آپ کے خواب میں نہیں آتے؟ کیا کبھی آپ نے رات کے وقت تنہائی میں یہ سوچا ہے کہ آخر وہ مجھے خواب میں کیوں نہیں ملتے؟ جبکہ بعض لوگ اپنے مرحوم والدین کو بار بار خواب میں دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی بڑی وجہ ہے؟ کیا اس کا تعلق مرحوم والدین کی ناراضی سے ہے یا پھر ہمارے اپنے دل اور اعمال سے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے، کیا واقعی کسی مرحوم شخص کا خواب میں نہ آنا کوئی خاص پیغام یا نشانی ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حساس اور دلچسپ موضوع کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات بھی سامنے آئے گی جو شاید کہ آپ کی سوچ بدل دے۔ اور اگر آپ ایسے ہی ایمان افروز اور معلوماتی موضوعات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے جن محبت برے چہروں کو دیکھتا ہے وہ اکثر ماں اور باپ کے ہوتے ہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے، یہ بات شاید کہ لفظوں میں پوری طرح بیان ہی نہ کی جا سکے۔ اور ایک باپ اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے کتنی فکر کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے اور کتنی پریشانیاں برداشت کرتا ہے، اس کا اندازہ اگر اولاد کو اکثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگتی ہے۔ والدین صرف ہمیں جنم دینے والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہماری زندگی کا ایک ایسا سایہ ہوتے ہیں جس کی قدر بہت سے لوگ اس وقت زیادہ محسوس کرتے ہیں جب یہ سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے ادب اور احترام کی بات کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا بھی سکھاتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ سوچئے یہ کیسا عظیم مقام ہے کہ انسان اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا مانگنے اور ہمیشہ ان کی محبت اور احسان کو یاد رکھے۔ والدین کی محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہوتی۔ ماں اپنی اولاد کی تکلیف پر خود بے چین ہوتی ہے۔ اولاد بیمار ہو تو ماں کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، اور باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی خواہشیں، اپنا آرام اور اپنی بہت سی ضرورتیں قربان کر دیتا ہے۔ بعض اوقات تو اولاد کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے والدین نے اس کے لیے کتنی خاموش قربانیاں دی ہیں۔ ماں کے ہاتھوں کا کھانا، باپ کی ڈانٹ میں چھپی ہوئی فکر، ان کی دعائیں، ان کی نصیحتیں اور ان کی موجودگی انسان کی زندگی میں ایسی نعمتیں ہیں جن کی حقیقی قیمت اکثر جدائی کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار بھی بہت گہرا اور فطری ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، کامیاب ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے یا زندگی کی بہت سی ذمہ داریاں سنبھال لے، لیکن اپنے والدین کے سامنے وہ اکثر خود کو پھر بھی ایک بچے کی طرح محسوس کرتا ہے۔ زندگی کی بڑی سے بڑی خوشی ہو تو انسان چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو بتائے، اور زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو دل چاہتا ہے کہ ماں کے پاس بیٹھ جائے یا باپ سے کوئی مشورہ لے لے۔ بعض رشتے الفاظ سے بیان نہیں ہوتے، صرف دل سے محسوس ہوتے ہیں، اور والدین کا رشتہ بھی ایسا ہی ایک عظیم اور بے مثال رشتہ ہے۔ لیکن پیارے ناظرین، دنیا کا ایک اٹل قانون یہ بھی ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں
جن کے والدین ان کے ساتھ ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد بڑھاپے میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ بچے اپنے والدین کے ساتھ بچپن بھی گزارتے ہیں، جوانی بھی دیکھتے ہیں اور زندگی کے بہت سے خوبصورت لمحے ان کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ مگر جب ایک دن وہ والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ وہی گھر، وہی کمرے، وہی چیزیں، لیکن ایک ایسی کمی محسوس ہوتی ہے جسے کوئی شخص پورا ہی نہیں کر سکتا۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے والدین انہیں بہت کم عمری میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کسی کی ماں بچپن میں چلی جاتی ہے، کسی کا باپ چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ بہت جلد اٹھ جاتا ہے۔ ایسے بچوں کے دل میں والدین کی یاد بعض اوقات ایک ایسی پیاس بن جاتی ہے جسے بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہوتا، کاش کہ ہم اپنے باپ سے کچھ اور باتیں کر لیتے، کاش کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہوتے، ہمیں دیکھتے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن والدین جس عمر میں بھی اولاد کو چھوڑ کر جائیں، حقیقت یہی ہے کہ والدین ہی ہوتے ہیں، چاہے کسی نے اپنی ماں کو چند سال دیکھا ہو یا پوری زندگی، چاہے کسی نے اپنے باپ کے ساتھ بچپن گزارا ہو یا صرف چند یادیں ہیں، اس کے پاس ہوں، دل میں والدین کی جگہ بہت خاص رہتی ہے۔ ماں کی آواز، باپ کی نصیحت، ان کی مسکراہٹ، ان کی عادتیں، ان کے ساتھ گزرے ہوئے چھوٹے چھوٹے لمحے بھی برسوں بعد انسان کی آنکھوں کو نم کر سکتے ہیں۔ انسان جب کسی سے خوشی سے بات کرتا ہے تو اسے اپنے والدین یاد آتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے، جب اس کے بچے ہوتے ہیں، جب وہ کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے، جب اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے، جب وہ گھر بناتا ہے یا زندگی میں کوئی مقام حاصل کرتا ہے، تو دل میں ایک خواہش پیدا ہو سکتی ہے، کاش کہ آج میرے والدین میرے ساتھ ہوتے، کاش کہ میں انہیں اپنی یہ خوشی دکھا سکتا۔ اور جب انسان کسی مصیبت، کسی پریشانی، بیماری یا دکھ میں ہوتا ہے تو اسے اور بھی زیادہ اپنے والدین یاد آ سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کاش آج میری ماں میرے پاس ہوتی، کاش کہ اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی پریشانی بیان کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کاش میری امی ایک مرتبہ ہی خواب میں آ جائیں، بعض کہتے ہیں کاش کہ میں اپنے ابو کو خواب میں ہی دیکھ لوں، ان سے دو باتیں کر لوں، انہیں اپنی زندگی کے حالات بتا دوں۔ کوئی اپنی کامیابی ان کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے، کوئی اپنا غم سنانا چاہتا ہے، کوئی صرف ایک لمحے کے لیے ان کا چہرہ دیکھنے کو ترستا ہے۔ بعض لوگ اپنے والدین کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں، ان کی تصویروں کو دیکھتے ہیں، ان کی باتیں یاد کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، کاش کہ آج رات میں اپنے والدین کو خواب میں دیکھ لوں۔ لیکن پھر جب دن گزرتے جاتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں اور بعض اوقات سال بھی گزر جاتے ہیں، مگر مرحوم والدین خواب میں نظر نہیں آتے، تو دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیوں؟ میرے والدین مجھے خواب میں کیوں نہیں نظر آتے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا میں نے ان کے ساتھ کوئی کمی کی تھی؟ کیا وہ میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا میرے والدین مجھے بھول گئے، یا پھر ان کا خواب میں نہ آنا کسی خاص بات کی نشانی ہے؟ پیارے ناظرین، یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ خوابوں کے بارے میں اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہر خواب یا ہر خواب کا نہ آنا کسی شخص کے بارے میں قطعی اور یقینی فیصلہ ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم صرف اس بنیاد پر فیصلہ کر دیں چونکہ فلاں مرحوم شخص خواب میں نہیں آیا اس لیے وہ ضرور ناراض ہے، یا اس کا مقام برا ہے، یا وہ کسی تکلیف میں ہے۔ ایسی باتوں کا یقینی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ خواب میں کسی مرحوم کو دیکھنا یا نہ دیکھنا انسان کے ایمان، محبت
یا مرحوم کے انجام کا یقینی معیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے خواب ایک الگ اور پیچیدہ معاملہ ہے اور ہر خواب کو مستقبل، غیب یا کسی قطعی حقیقت کا اعلان سمجھ لینا درست نہیں۔ بعض خواب انسان کی سوچوں، یادوں اور دن بھر کے تاثرات سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی شخص جسے ہم دن رات یاد کر رہے ہوں ممکن ہے خواب میں نظر آ جائے، اور کوئی ایسا شخص جس سے ہمیں بہت محبت ہو وہ خواب میں بالکل بھی نظر نہ آئے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ محبت کم ہے یا مرحوم ناراض ہیں۔ انسان کی نیند اور خواب اس کے ذہن کیفیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے مرحوم والدین کو اتنا زیادہ یاد کرتا ہے کہ سونے سے پہلے بھی ان کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے، پھر وہ خواب میں نظر آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان دل کی گہرائی سے انہیں یاد کرتا ہے، ان کے لیے روتا بھی ہے، دعا بھی کرتا ہے، مگر خواب میں انہیں نہیں دیکھتا۔ لہٰذا صرف خواب میں نظر آنے یا نہ آنے کی بنیاد پر اپنے مرحوم والدین کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ اگر کسی شخص کو اپنے مرحوم والدین خواب میں نظر نہیں آتے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اپنے دل میں یہ خیال پکا کر لینا چاہیے کہ شاید میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خواب میں ملاقات ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم چاہیں تو بھی کسی مخصوص شخص کو خواب میں دیکھنے کی ضمانت نہیں لے سکتے۔ خواب اللہ تعالیٰ کے حکم اور انسان کی مختلف ذہنی، جسمانی کیفیتوں سے متعلق ایک معاملہ ہے۔ اسی لیے اپنے مرحوم والدین سے محبت کا بہترین ثبوت صرف یہ خواہش نہیں کہ وہ خوابوں میں آ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم بیداری کی حالت میں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو اولاد ان کے لیے دعا کر سکتی ہے، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی درخواست کر سکتی ہے، ان کے لیے اچھی باتوں کو یاد کر سکتی ہے، ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہے، اور جہاں شریعت کے مطابق ممکن ہو ان کی طرف سے نیکی اور خیر کا کام کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف صحیح حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر چند چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، جن میں نیک اولاد کی دعا بھی شامل ہے۔ اس لیے اگر آپ کے والدین خواب میں نہیں آتے تو اپنی محبت کو مایوسی میں تبدیل نہ کیجیے، بلکہ ان کے لیے سچے دل سے دعا کریں، کیونکہ دعا ایک ایسی نعمت ہے جو زندہ اولاد کو اپنے مرحوم والدین کے لیے کر سکتی ہے۔ اور اب پیارے ناظرین، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے خواب کے بارے میں ایک انتہائی اہم اور مستند واقعہ یاد آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ روایت صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اس سے خوابوں کے معاملے کی اہمیت تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر خواب کو ایک ہی درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں دیکھنے کے بارے میں خصوصی بشارت موجود ہے، جبکہ عام لوگوں کے اور مرحوم رشتہ داروں کے خوابوں کے بارے میں ایسا عمومی قاعدہ نہیں۔ اگر وہ خواب میں نہیں آئے تو اس سے ان کا حال یا محبت کے بارے میں کوئی یقینی نتیجہ نکال لیا جائے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خوابوں کے بارے میں رہنمائی بھی فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خواب اہم ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ بھی ہمیں سکھایا کہ خوابوں کی بنیاد پر بغیر علم کے بڑے بڑے عقیدے، فیصلے اور دعوے نہ بنائے جائیں۔ غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی مرحوم شخص کی کیفیت، اس کا انجام اور اس کے خواب میں نہ آنے کی اصل وجہ کے بارے میں یقین کے ساتھ وہی بات کہی جا سکتی ہے جس کی واضح دلیل موجود ہو۔
لہٰذا اگر آپ اپنے مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں تو اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیجئے کہ ان کا خواب میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ کی محبت میں کوئی کمی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو، آپ کے دل میں ان کی یاد اور ان کے لیے دعا، ان کے بعد بھی ان کے ساتھ محبت، وفاداری کا تعلق، یہ سب آپ کی دل کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے بار بار دعا کریں۔ اے اللہ، میرے والدین کو بخش دے، ان پر رحم فرما، ان کی قبروں کو راحت والی جگہ نصیب فرما اور انہیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ یاد رکھیے کہ بعض ملاقاتیں خوابوں میں نہیں ہوتی مگر محبت پھر بھی دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ بعض چہرے آنکھوں کے سامنے نہیں آتے مگر ان کی یاد انسان کے ساتھ زندگی بھر چلتی ہے۔ والدین خواب میں آئیں یا نہ آئیں، اگر وہ اس دنیا میں اس سے رخصت ہو چکے ہیں تو اولاد کا سب سے خوبصورت کام یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے احسانات کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو ایسی نیکیوں پر بھرنے کی کوشش کریں جو والدین کے لیے باعث صدقہ اور خیر بن سکیں۔ اور شاید کہ یہی محبت کا سب سے سچا انداز ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہیں کہ کاش ہمارے والدین خواب میں آ جائیں، بلکہ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ، میرے والدین جہاں بھی ہیں ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، مجھے ایسا نیک عمل کرنے والا بنا کہ میں اپنے مرحوم والدین کے لیے ہمیشہ دعا اور خیر کا ذریعہ بن سکوں۔ پیارے ناظرین، آئیے اس موقع پر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت، سلامتی، لمبی نیک عمر اور ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کے درمیان محبت اور شفقت کو ہمیشہ قائم رکھ اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور عزت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے کامل مغفرت فرما اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرما، ان کی قبروں کو نور سکون سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو ہمارے لیے اور ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے مرحوم والدین کو ہماری دعاؤں کا بہترین ثواب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔